اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. الموجہات، موجہات میں دیکھیے مادۃ القضیہ، بات ہماری چل رہی ہے قضایا کے درمیان. مادۃ القضیہ کہنے کل محمول، ہر محمول اذا نسب الی الموضوع، جب اس کو منسوب کیا جاتا ہے موضوع سے، یعنی ہر محمول اذا نسب الی موضوع، جب وہ منسوب ہو کسی موضوع کی طرف، جیسے علم کی نسبت مولائے کائنات کی طرف ہم کہیں علی عالم. جب ہم نے کہا علی عالم تو ہم نے کیا کیا؟ یہاں علی عالم میں موضوع کون ہے، محمول کون ہے؟ علی موضوع ہے، عالم محمول ہے. تو ہم نے علم کی نسبت کس کو دی؟ علی کی طرف. کہہ رہے کل محمول، ہر محمول اذا نسب الی موضوع، جب نسبت دی جائے اس کی موضوع کی طرف، جیسے علم کی نسبت مولائے کائنات کی طرف ہمارے اس قول میں کہ علی عالم. کہہ رہے فالنسبت فیہ، تو اس حالت میں نسبت لا تخلو فی الواقع، حقیقت میں خالی نہیں ہوگی، ونفس الامر من احدى ثلاث حالات، ٹھیک ہے، تین حالتوں سے. اور یہ تین حالتیں کیسے ہمیں مل رہی ہیں؟ بالقسمت العقلیہ، عقلی تقسیم سے. اب یہاں پہ دیکھیں نفس امر کیا ہے، نفس امر سے مراد کیا ہے؟ لا تخلو فی الواقع و نفس الامر. کہیں نوٹ کر لو اسی کاغذ پہ، اس طرف تاکہ اس کو بعد میں نوٹ کر لیجئے گا. کہہ رہے ہیں بلا فرق، نفس امر سے مراد بلا فرق، بنا فرق کے کہ مادہ بولا جائے یا نہ بولا جائے، بنا اس فرق کے کہ مادہ بولا جائے یا مادے کو نہ بولا جائے. جیسے اس قضیے میں کہ الانسان حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق، تو اس قضیے میں محمول اپنے موضوع کے لیے ثابت ہے، چاہے اسے بولا جائے یا نہ بولا جائے. ٹھیک ہے، کیا لکھا بیٹا؟ چاہے اسے بولا جائے یا نہ بولا جائے، چاہے اس کی تصریح کی جائے یا تصریح نہ کی جائے. اب یہاں پہ نوٹ کریں ایک اور تمہید. ایک تمہید لکھی ہے
کہ جتنے بھی قضیہ حملیہ ہیں قضیہ حملیہ ہیں اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں یا اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں. تو اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں اور وہ موضوع، محمول اور نسبت ہے. جو ہماری بحث اس کے بحث کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں. موضوع، محمول اور نسبت. تو یا تو محمول اپنے موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے اپنے موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے تو قضیہ حملیہ موجبہ ہو جاتا ہے. کیا لکھا بیٹا؟ ہاں. اور یا محمول اپنے موضوع سے سلب کر لیا جاتا ہے. یا محمول اپنے موضوع سے سلب کر لیا جاتا ہے. تو وہ قضیہ حملیہ سالبہ ہو جاتا ہے. اور وہ قضیہ حملیہ سالبہ ہو جاتا ہے. تو جو قضیہ حملیہ موجبہ ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں نہ موجبہ، اس میں ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ نسبت واقع اور نفس امر میں ہوتی ہے. واقع اور نفس امر میں ہوتی ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے لکھا نہ کہ اعتبار کے اعتبار سے. فی الواقع سے مراد ہے نہیں، حقیقتاً میں. اچھا، خلاصۃ المنطق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کلی کے بارے میں پڑھا تھا. کلی حقیقی پڑھا ہے نا، جس کا موضوع کہاں اس کی تقسیم ہے. ایسا قضائے کی تقسیم میں ہے غالباً
کہ یا تو قضیہ شخصیہ ہوتا ہے یا حقیقیہ ہوتا ہے. صحیح. حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا اعتبار نہ ہو، حقیقتاً موجود ہو، ابھی بھی ہو اور آنے والے دور میں بھی. صحیح. چلیے آگے دیکھیے. تو وہاں پہ لکھ لیں، اور یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو واجب ہوگا، یا تو واجب ہوگا، یا امکان، یا تو واجب کے وجہ وجوب کر لیں، یا تو وجوب یا امکان یا امتناع. اور ان تینوں کو علماء منطق مادۃ القضیہ کہتے ہیں. مادۃ القضیہ کہتے ہیں کسی قضیے کا، جو ہماری ہیڈنگ ہے باقاعدہ یہاں پہ ہے اوپر، مادۃ القضیہ. اسے مادۃ القضیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نسبت موجود ہوتی ہے قضیے میں اور جو نسبت موجود ہوتی ہے قضیے میں، یا تو وہ ذہن میں ہوگی اور وہ حکم یا حکم عقلی نسبت کے حوالے سے موضوع اور محمول کے درمیان، ذہن میں جو ہوگی حکم عقلی نسبت کے حوالے سے موضوع اور محمول کے درمیان، یا لفظ میں نسبت موجود ہو کیا لکھا آپ نے؟ نسبت موجود ہے، لفظ میں نسبت موجود. ہاں نہیں ایسے لکھ لیں، یا قضیے میں لفظ موجود ہو جو نسبت پر دلالت کرے، یا قضیے میں لفظ موجود ہو جو نسبت پر دلالت کرے.
اور تب قضیے کو یا قضیے میں لفظ موجود ہے جو نسبت پر دلالت کرے، اور تب قضیے کو موجہہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ مادہ اور جہہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مادے کو حکم عقل سے لیا گیا ہے، اور قضیے میں لفظ موجود نہیں تھا جو اس پر دلالت کرتا۔ لفظ موجود نہیں تھا جو اس پر دلالت کرتا، اور اس کے برعکس جہت میں قضیے میں ایک لفظ موجود ہے جو اس پر دلالت، جو اس نسبت پر دلالت کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ایک ہمارے پاس دو اصطلاح یہاں پہ، ادھر دیکھ لو، ادھر آ کے دیکھ لو، یہاں دیکھیں دو اصطلاح ہمارے سامنے نظر آ رہی، ایک موجہات اور ایک مادۃ القضیہ۔ تو اب سمجھ میں آیا مادہ کیا ہے اور جہہ کیا ہے۔ موجہات یعنی جہہ سے ہے وہ۔ تو مادہ کہ جب کوئی لفظ وہاں موجود نہ ہو، عقل سے نسبت لگائی جا رہی ہو، حکم عقل سے وہاں نسبت لگائی جا رہی ہو، اور جب ایک نسبت موجود ہوگی تو اسی کو کیا کہہ دیں گے؟ جہہ کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی تطبیق کل کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔